بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے۔ ان پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمائش لی اور انہیں مشکلوں سے مقابلہ کرنا سکھایا۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ آئیے پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کن آزمائشوں کا مقابلہ کیا اور کس طرح۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ ان میں سے صرف چند لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، حضرت نوح علیہ السلام کا دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی۔ جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، مگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہے اور لوگوں کو بار بار ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر لوگوں نے ان کی بات نہ سنی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہر چرند پرند اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے اور اہل ایمان یعنی انسانوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ اہل ایمان یعنی جو ایمان لا چکے تھے۔ اس نافرمان قوم پر اتنا عذاب پانی کی صورت میں بھیجا گیا۔ جو اللہ پر ایمان لائے تھے وہ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو کر بچ گئے، اور باقی لوگ جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا وہ اللہ کے عذاب سے سب ہلاک ہو گئے۔ اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پڑھائی کرنے کے بعد پیارے بچوں آپ نے گھر کے کام میں ان چند الفاظ کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ آدم ثانی، دعا، مذاق، عذاب اور چرند پرند۔